اضافہ ہونا چاہیے. تو اس کا حاشیہ لگانے میں اس کتاب کا 2 گنا زیادہ 425 صفحات کی مشتمل ہے. بڑے سارے میرے پاس ہے. انباء الحی کے نام سے کتاب لکھا جس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول اللہ پر نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے. جب حضور پر نازل ہونے والی کتاب پر ہر چیز کا بیان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کرتے ہوئے ان کو مدینہ بھیجا. آپ اس کتاب کو پڑھیں, پڑھنے کے بعد آپ کا دل گواہی دے گا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بارش میں پیدا ہوگی, کون کہاں مرے گا, یہ تو بہت چیز چھوٹی ہے. آپ پکارو گے, ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء. القرآن نزلنا علیک الکتاب بیان لکل شیء. ہم نے ان پر کتاب اتاری جس میں ہر چیز کا بیان ہے. اور دوسری آیت میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے یہ قرآن ان پر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتائیں. مطلب یہ ہے کہ جب یہ قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن کی صفت حدیث میں بیان کی گئی, فِيهِ نَبَأٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَخَبَرٌ مِّن بَعْدِكُمْ, اس میں پہلے والی چیزوں کا بھی کی چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور آنے والی چیزوں کا بھی بیان کیا گیا ہے. جب ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء, تفصیل جس میں ہر ما خبر و ما خبر کی ہے, جو پہلے ہو چکا جو بعد میں ہوگا, تو ان تمام چیزوں کا بیان کتاب میں موجود ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو ماقا کا ہمایہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہیں؟ یعنی حضور علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم ہے, اس بارے میں ماننے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اور یہ اپنے فہم کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کتاب سے قرآن شریف کا نہ نکال سکے. ورنہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہمارے اگر رسی بھی گم ہو جاتی ہے تو ہم اسے ہم قرآن میں ہی تلاش کر لیتے ہیں. تو پھر دیکھیے وہ کتاب تیار ہو گئی. ایک صاحب کی بات معلوم کر رہا ہوں, ایک صاحب نے فرمایا وہ سنی تھے. اب دیکھیں دوسروں کے اندر حکمت نہیں آ رہا تو بول رہی ہے, اب اپنی ہی ہو گئے تو ان کی درجات کر رہے ہیں. اب وہ کہتا ہے یار آپ کہتے ہیں کہ امام رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے قرآن سنت کی زبان نازل کی اور اشعار دیے ہیں. ایک ایسا مسئلہ بتا دیجیے جو قرآن میں ہو, ایک ایسا مسئلہ بتا دیجیے جو حدیث ہو. میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا مسئلہ بتاتا ہوں جس کا پہلی لائن قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے, دوسری حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی ہے. میں نے شرط ہو گیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء, فِيهِ نَبَأٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَخَبَرٌ مِّن بَعْدِكُمْ, تفصیل جس میں ہر خبر ما خبر ہے. اس آیت کریمہ کا پہلا جو لائن ہے وہ قرآن پاک کی آیت کی ترجمانی ہے, دوسرا لائن ہے مصطفیٰ کی ترجمانی. اسی طرح دوسری کتاب کا نام حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں 300 احادیث مقدسہ کو جمع فرمایا, 60 آیات کریمہ لکھی, 60 آیات کریمہ سے ثابت کیا. اور اس نے ایسی احادیث مقدسہ احادیث کی کتابوں سے فقطی جمع فرمائے ہیں جس کو پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے. ہم اور تم تو بدل گئے اتم ہمارے مصطفیٰ ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو اپنے بابا کے پاس جایا کرتے تھے. اصحاب رسول کو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو حضور کے دربار میں آ کر کے مانگا کرتے تھے. اور اس کتاب کو جو آخر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان کو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو یہ محبوبیت عطا فرمائی ہے. جب وہ کسی چیز سے پریشان ہو کر بلند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں نے بلندنے کی وجہ سے بھی اس امت سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. تو اسی طرح ایک کتاب ہے حیات المواد فی بیان سماع الأقوال. ان چیزوں کو جو ہے نا میرے بھائی چھوڑ دیا. اب مثال کے طور پر مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے. اور ہم نے کیا کیا, ارے یار ان چیزوں پر بولنا چھوڑ دیا. مردہ سن رہا ہے, اس تک آپ کی بات پہنچتی ہے, وہ آپ کو پہچانتا ہے, وہ آپ سے دعاؤں کا محتاج رہتا ہے. اگر آپ کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. ہم نے ان چیزوں پر احادیث مقدسہ بیان کرنا چھوڑ دیا.
کتاب کا مقصد ثانی، مقصد ثانی جو حدیث کے باب میں اس کے آخر میں حدیث پاک بیان کی جو مسجد عمر کے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کی قبر میں، وہ تو صحابی رسول کے عام آدمی کی بات ہے، ایک نوجوان جس کو کسی نے زنا کی دعوت دی، وہ اللہ کے خوف سے ڈر کر آ گیا اور اس کے اوپر ایسے خوف کی کیفیت ڈالی ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کی وجہ سے اس میں انتقال ہو گیا۔ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں حاضر ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے سالے نوجوان بتا کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا؟ قبر سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ اسی طرح بدعتیوں کے رد میں جو چیزیں دین نہیں تھی اس کو دین بنا کر دین میں گزر دیا۔ اب جیسے ہم خدا جل ہو سکتا ہے، سبحان صبح آپ پڑھیں آپ کا اسی طرح قبروں کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے آگے اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ مولانا عمر اللہ خان صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے، نئی فرما رہے تھے کہ میں ایئرپورٹ سے نکلا تو اس نے میرا پاسپورٹ چیک کرنے کے لیے دیکھا، وہاں کے آفیسر نے، تو اس نے کہا عمر اللہ میری بات ہے بھروسہ پڑھنے کا وقت آ رہا ہے۔ کہا وہی جو قبروں کو پوچھتے تھے، قبروں کو سجدہ کرواتے تھے، یہ جماعتیوں نے ایسا ذہن خراب کر دیا ہے کہ سمجھ لیجیے کہ الٹی گنگا بہا دی ہے اور جھوٹ کو اتنا بولا ہے کہ جھوٹی سچ لگ رہا ہے۔ تو وہ بڑے تحمل سے کہا کہ آپ ایک بات بتائیے، آپ کو کسے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں کہا کہ کرتے تو بہت کچھ ہے، عوام تو بہت کچھ کرتی ہے، تو کیا سب کے مدار میں ڈالا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ قبر کو سجدے کیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ جب قبر پہ حاضر ہو تو قریب بن جاؤ، 4 ہاتھ دور سے فاتحہ پڑھا کرو۔ عام آدمی ہے تو جو ہے نا یہی بہتر ہے اگر کوئی اللہ کا بندے کو ادب سے، کیونکہ دیکھیں یہی بات کیا بھابیا بھی سمجھاتے ہیں، یہی بات اعلیٰ حضرت بھی سمجھاتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھیے گا تو آپ کو مستحب پر عمل کرتے رہیے گا، لیکن اگر کسی اور نے سمجھیے گا تو ہو سکتا ہے بہت بڑے بڑے نقصان ہونا پڑے۔ اسی لیے آپ نے نصیب میں ہے کہ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں حدیث نصیب کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے 40 احادیث کریمہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی پر جمع کی، اس کا نام درست کیا۔ اسی طرح حسب استطاعت واضح مذہب حنفی کے مطابق سمجھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ سے مسلمانوں کی دینی رہنمائی کو آج سے چند سال کے بعد 200 سال مکمل ہو جائیں گے، 200 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اب جو لوگ مفتیان کرام ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایونٹ کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کریں۔ بالکل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 سالہ جشن دار الفلاح کو اچھے طور پر منایا، کس طرح منائیں گے آپ اپنی یاد کا انتظام خود فرما لیں۔ اب دیکھیں ایک ساتھ علماء کرام کی بارگاہ میں جب گئے تو نوٹ کے مسئلے پر علماء فرما رہے ہیں کہ فضل الفقیہ الفاہم فی احکام القصاص الدراہم للہ، علماء مکہ المکرمہ کو حیران کر دیا۔ اور ایسے بڑے بڑے علماء جن کو اپنے علم پر ناز تھا، جب انہوں نے دلائل پڑھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے ران پر ہاتھ پا کے کہتے تھے کہ علامہ شافعی کو یہ حدیث سنی ہوئی، فلاں صاحب کو ہدایت کے مبارک کیوں نہیں ملی؟ یہ میرے امام کا تفکر۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
100 بھی زمین ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. میرے شیخ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ یار ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مجھے بدمان بھی کرنا پڑا. بعض اوقات میں محنتیں کرتا تھا، آیا پکڑتا تھا، میرے حضرت کی یہ شان تھی کہ فکر لگا کہ تاکہ قوم اپنے کو کیا کرتے تھے. لیکن تیور جب بدلتا تھا تو فرمایا تھا کہ کچھ دے دے ورنہ میں چھین کے لے جاؤں گا، گناہ ملے گا تو امام ابو دردا شفا کرے گا. میں اس علمی سرمایہ کو تیرے ہاتھوں برباد ہونے نہیں دوں گا. جو 200 مقطوطے، جو 200 مصوّلے میرا شیخ لے کے آیا تھا وہ آپ تک نہیں پہنچی. امام ابو دردا کی کتابوں کو آپ اپنی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن جو موجود ہیں اسی میں سے نئے نئے لے جاتے ہیں. کیونکہ امام ابو دردا بہت بڑے علماء سے ابن بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو دردا علم کے درجہ نہیں، علوم کی سمندر ہے، علوم کے سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں. اب جیسے شیخ اسماعیل بن خلیل محافظ حرم، انہوں نے 200 صفحات فتاویٰ کیا. اس وقت فتاویٰ کیا ترتیب مراحل کی بتاتا 200 فتاویٰ. اس
کیا ہے؟ ان تینوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معاملہ، یہی میرے امام کا علاج ہے۔ اب جیسے علم الاعداد آج کل جو ہے نا ہمارے علماء نے بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جس کو شوق ہے وہ لائے گھر سے ادارے میں جامع ہو اوفاق کی اور کرے، ورنہ عوام دنیا کو چکر پڑ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ قرآن و حدیث سنائیں وہ کچھ نہیں کر سکتا، اگر ہوگی بہت اثر ہو جاتا ہے کہنے کا۔ جیسے علم میں اب جب بھی مسئلے میں بات ہوتی ہے، اب اس کا کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم الاعداد کو جو استفادہ نکلتا ہے اس کو حجت نہیں، اس کے ذریعے سے اشارہ ملتا ہے کہ ہوائی دور سے آپ کس طرح جو ہے نا آپ علاج کریں۔ اللہ کا نام لے کے اس کو علاج شروع کرتے ہیں، اللہ نے چاہا قادر ہے اس کو شفا دے دے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے وصال سے 1 سال پہلے جب نقاہت شباب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بہت بیمار تھے، 1 سال پہلے ایک افتاح آیا، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے زبردست انتقام لیں گے۔ اب اس نے کیا کیا؟ کہا ابو بکر عمر عثمان، ان تینوں کے اعلان نکالا جائے تو وہی ہوں گے جو اس آیت کریمہ میں ہیں۔ یعنی وہ غیرت ثابت یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کے علم الاعداد کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ یہ ہوا۔ اب دیکھیے شان صحابہ کا نرالا تھا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 10 طرح سے جواب دیے۔ 3 جواب تفہیمی ہے، 7 جواب الزامی ہے، جن میں سے مزید 3 جواب پر طبع شیر خدا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے جسے پلٹ کر پلٹ کر وار کرنے والے سے اور للکار ان کے اعتراض کرنے والے، او راضی سن، یہ 1202 اعداد بتا رہے ہیں کس کے ہیں؟ پہلا جواب یہ کہ فرمایا کہ اس مذہب کی بنیاد ان جیسے بے سروپا کام پر ہے۔ اب جیسے کہتے ہیں کہ ذرا سا مدرسے سے چھٹنا نکالا کوئی رٹے جانے والا، وہ کہاں سے کہاں لوٹنا شروع ہو جاتا ہے اسی، یعنی انہی جیسے بے سروپا خرافات پر ان کے مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ فرمایا کہ بھائی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بہت سے ایسے آیات ثواب کو ہم عرفان کی طرف فٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح ہر آیت عذاب کو اخلاق کی طرف فٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ پھر فرمایا مولا کائنات علی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شہزادوں کا نام ابو بکر عمر عثمان ہے۔ آج تم نے صحابہ کی طرف پھیرا ہے، اگر کوئی دوسرے اہل بیت حضرت مولا علی کی طرف پھر کیا ہوگا؟ تیسرا جواب فرمایا کہ اس کو علم اعداد نہیں آیا۔ ابو بکر عمر عثمان میں میم کے بعد الف مقصورہ یعنی لکھا جاتا ہے، اردو میں الف آتا ہے، عربی میں میم کے اوپر کھڑا کر لکھا جاتا ہے، میم نہیں لکھا جاتا۔ فرمایا اس کو یہ نہیں پتا وہ اعتراض کرے گا۔ فرمایا اس آیت کریمہ سے بھی اگر کوئی دلیل پکڑنا چاہتا ہے اپنے فاسد ذہن کے مطابق 1200 نہیں 1200، مطلب اسی کی جھوٹی اسی کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا سن 1202 عدد کس کے ہیں، یعنی اس طریقے سے آ رہا ہے نا۔ پھر فرمایا سن 1202 عدد کس کے ہیں، پھر پیشوا ابن سوار السلام سے، اللہ تعالیٰ اسی سے دے گا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد شان صحابہ اور ایسی زبردست اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی کہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم، وہی اپنے رب کے وہاں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ہے۔ فرمایا اس آیت کریمہ کے عدد نکالیے 1445 یہی عدد ابو بکر عمر عثمان علی سے، یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ یہی ان خصوصیات جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام
اس کو مبتدا خبر نہیں آتا ہو اس مصرے کو حل نہیں کر سکتا. اس مصرے کو حل کرنے کے لیے ایک سب کرنا پڑے گا. خروج امکان کو چھوٹے تو تم اب بلا اس طرح ہے. جب تک ان منطق پر مہارت نہیں ہوگی اس شعر کو آدمی حل نہیں کر سکتا. بلبلو نیند پرو پکبنو پروانو ماہو خورشید پہ ہنستے چرا دادے آؤ. جب تک علم حیوانات خاص کر پرندوں کے اوصاف کا علم اس کو نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی سیرت اس کو نگاہ نہیں ہوگی، اس شعر کی تشریح نہیں کر سکتا. اسی طرح بہت سارے مثالیں 112 اردو والا اب تک دریافت ہوئے ہیں اور ہر علم کے بارے میں نشاندہی ایک شعر میں یہ ہوگی. بس آپ کو صرف ہیڈ لائن دے دینا ہے. اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو ہماری وجہ سے انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل دے. اسی طرح حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت بخشش، یہ جو ہدایت بخشش جو ہمارے سامنے ہے یہ آزاد نہیں ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عربی کلام کا مجموعہ 1994 میں شائع ہوا. میرے شیخ اجازت کی خصوصی کوششوں سے بساطین و عرفان کا یہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عربی کلام کا مجموعہ ہے جو جامعہ الازہر کے استاد شیخ عاصم احمد محفوظ نے اس پر کام کیا. اور ہم لوگ امام احمد رضا کی کتاب بھی پڑھا سکتے ہیں. الحمدللہ کراچی کوششوں سے الحمدللہ وراثات و ادبیہ کا شعبہ جامعہ الازہر میں قائم ہے اور حضرت فجاعت ملت امام احمد رضا کانفرنس اس جامعہ الازہر میں کرتے آ چکے ہیں. یہ الگ بات ہے جو ان کے حصے کا کام کروں نے کر دیا ہم کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فارسی کلام کا مجموعہ جو 1994 میں شائع ہوا ارمغان رضا کے نام سے، یعنی فارسی کلام کا مجموعہ. اسی طرح حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ حاجی کفایت اللہ صاحب بھی تھے. انہوں نے ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یار مجدد کا کوئی وقت خدمت دین سے خالی نہیں جاتا. ابھی یہ سفر کرنا یہ تو کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ ابھی یہ سفر کرنا چپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ خیال آ رہا تھا اسٹیشن دیا گیا ہے. شعر لکھے نعت اکرم سید عالم صلی اللہ